السلام علیکم۔ اردو دلچسپ معلومات چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ آج کی ویڈیو حضرت غازی علم دین شہید کے بارے میں ہے۔ جب بھی کسی مشرک نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ایک ہندو ناشر راجپال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کتاب چھاپی۔ یہ منظر عام پر آئی تو مسلمانوں کے دل لرز گئے۔ اس کے خلاف اس صدی کے بڑے بڑے جلسے اور جلوس ہوئے، اور پھر اس گستاخ واجپال کو واصل جہنم کرنے کا شرف علم دین کو حاصل ہوا۔ غازی علم دین شہید کی 7ویں پشت لہنا سنگھ سے ملتی ہے، جو مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور حضرت برخودار کے نام سے زاہد و متقی مشہور ہوئے۔ آپ کی 6ٹھی پشت سے تالمند، اور پھر اسی تالمند کے گھر 4 دسمبر 1908 بمطابق 8 ذی-القعدہ 1326 ہجری بروز جمعرات کو علم دین پیدا ہوئے۔ کوچہ چابک سواراں سریاں والا بازار لاہور، جو آج بھی آپ کی نسبت سے کوچہ سرفروشاں کہلاتا ہے، وہاں آپ کا بچپن گزرا۔ علم دین کے والد مستری تالمند، والدہ چراغ بی بی، بڑے بھائی محمد دین اور ہمشیرہ معراج بیگم تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ آپ کو پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، لہٰذا آپ کے والد محترم مستری تالمند نے آپ کو بھی لکڑی کا کام سکھا دیا۔ آپ نے اپنے بھائی سے بھی سیکھا، مگر مستری نظام الدین اولیاء نے آپ کو اعلیٰ پائے کا کاریگر بنایا۔ اس طرح آپ لاہور اور ملتان میں بھی کام کرنے کے لیے گئے، اور 1 جنوری 1928 کو والد محترم کے ساتھ کوہاٹ چلے گئے۔ وہاں ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ کوہاٹ آپ کو راس آ گیا اور آپ کی صحت بھی کافی بہتر ہو گئی۔ اسی دوران مارچ 1929 میں بڑے بھائی محمد دین کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اسے دیکھنے لاہور آئے۔ 28 مارچ 1929 کو آپ کی منگنی ماموزاد فاطمہ بی بی سے ہوئی۔ انہی دنوں لاہور کے ہر گلی کوچے میں ہندو ناشر راجپال کا نام واجب القتل کے لیے گونج رہا تھا۔ ہر دل غمگین اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ متعدد نوجوان اس کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے۔ حکومت برطانیہ نے اس گھٹیا اور غلیظ کتاب لکھنے کے جرم میں اسے صرف 6 ماہ قید سنائی تھی، مگر شدی اور سنگٹھن کی تحریک چلانے والوں نے اسے رہا کروا لیا، بلکہ اس کے لیے پولیس تعینات کی گئی۔ علم دین کے اندر بھی چنگاری جل چکی تھی، تاہم آپ سے پہلے 2 مسلمان مجاہد غازی عبدالعزیز خان اور غازی خدا بخش نے راجپال پر حملہ کیا، مگر وہ صرف زخمی ہوا، جس کے نتیجے میں غازی عبدالعزیز کو 14 سال جبکہ غازی خدا بخش کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر ایک دن غازی علم دین نے فجر کی نماز لال مسجد شاہ عالمی دروازے میں ادا کی۔ اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش المعروف داتا علی ہجویری کی درگاہ پر حاضری دی۔ آتما رام کباڑیے کی دکان سے 1 روپیہ دے کر خنجر لیا، اور بدبخت راجپال کی دکان واقع مین ہسپتال روڈ نزد گلی پان والی پر پہنچے اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اس وقت پولیس ملازم کھانا کھانے گئے ہوئے تھے، جبکہ راجپال کے ملازم بھگت رام اور کیدار ناتھ دکان پر ہی موجود تھے، مگر بت بنے کھڑے رہے۔ اس کے بعد ودیا رتن کے ٹال پر پہنچے۔ راجپال قتل ہو گیا، ہر طرف یہی گونج رہا تھا۔ اچانک غازی صاحب کے دل میں خیال آیا، کہیں راجپال بچ نہ گیا ہو، لہٰذا اسی وقت اس کی دکان پر واپس پہنچے، تاہم وہ جہنم واصل ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ مسکرائے۔ پولیس نے راجپال کے ملازموں کی نشاندہی پر آپ کو گرفتار کر لیا، تاہم آپ نے نعروں کی گونج میں واشگاف الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے میری محنت ٹھکانے لگی۔ کیدار ناتھ نے انارکلی تھانے میں رپورٹ درج کروائی اور شہر لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ رات کو راجپال کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ صبح لاش ورثاء کے حوالے ہوئی اور ملعون کی لاش کو باغ بیرون ٹکسالی گیٹ سپرد آتش کیا گیا اور راکھ راوی کے پانی میں بہائی گئی۔ قتل کا مقدمہ سینٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر ایس لوئس کے سامنے پیش ہوا۔ غازی صاحب شفاف لباس میں ہتھ کڑیوں سمیت بینچ پر بیٹھے تھے۔ آپ نے قتل قبول کیا۔ غازی علم دین کی طرف سے بیرسٹر فرخ حسین نے مقدمے کی پیروی کی، تاہم آپ کو سزائے موت سنائی گئی۔ اپیل کی گئی۔ اہل لاہور نے علامہ اقبال کی سرکردگی میں مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات حاصل کیں۔ قائد اعظم بمبئی سے لاہور پہنچے۔ قائد نے کیس کا رخ بدل دیا، مگر سزا برقرار رہی۔
کیس کے لیے علم دین ڈیفنس کمیٹی قائم کی گئی، چندہ جمع کیا گیا، پریوی کونسل تک 18,000 کے اخراجات ہوئے، تاہم سزائے موت برقرار رہی۔ پریوی کونسل لندن نے آپ کو پہلے لاہور میں پھانسی دینی تھی، مگر وہ مسلمانوں کے غیظ و غضب اور امن عامہ کے مسئلے سے ڈر گئے، لہٰذا آپ کو 3 اکتوبر کی رات 9:30 بجے شب سینٹرل جیل لاہور سے گجرانوالہ اور وہاں سے 12:30 بجے میاں والی روانہ کیا گیا۔ یہاں 4 اکتوبر کو صبح سویرے فرسٹ کلاس ڈبے سے غازی صاحب اترے اور پولیس کی حراست میں میاں والی جیل لائے گئے۔ ہر روز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل آتے۔ سیال شریف کے سجادہ نشین صاحبزادہ حضرت محمد ضیاء الدین سیالوی بھی آپ سے ملنے میاں والی آئے۔ غازی علم دین کا مقام و مرتبہ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے جیل کے قیام کے دوران آپ کو پورا قرآن پاک حفظ ہو گیا۔ 30 اکتوبر کو آخری ملاقات کے لیے غازی علم شہید کے ورثاء کو میاں والی جیل میں بلایا گیا۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب آپ کے لیے شب برات سے کم نہیں تھی۔ ظاہری طور پر یہ آپ کی دنیا میں آخری رات تھی، مگر یہ تو آپ کو معلوم تھا کہ وہ یہاں فانی سے لا فانی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ پھانسی کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی اور لوگ جیل سے دور میلوں کے فاصلے تک ریتلے میدان میں ساری رات درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ 31 اکتوبر 1929 کی صبح صادق پروانہ شمع رسالت خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کو 8 بجے تختہ دار سے اتارا گیا۔ 10 بجے شہید کی لاش کو چارپائی پر ڈال کر جیل سے باہر لایا گیا۔ دروازے پر ہزاروں آنکھیں شہید کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب تھیں۔ پولیس نے لوگوں کو جنازہ نہ پڑھنے دیا، ان پر پتھراؤ کیا، بلکہ غازی علم دین شہید کی لاش کو انگریز حکومت کے حکم پر لاوارثوں کے قبرستان میں بے گور و کفن اور جنازہ پڑے بغیر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اہل لاہور نے جب یہ سنا تو ہر طرف احتجاج ہوا، علماء اکٹھے ہوئے۔ علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا دیدار علی شاہ اور مولانا ظفر علی خان کی قیادت میں مسلمان آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی انگریز حکومت سے لینے میں کامیاب ہوئے اور لاہور کو پرامن رکھنے کی تمام تر ذمہ داری علامہ محمد اقبال نے اپنے سر لے لی۔ 3 نومبر کی رات قبر کشائی کی گئی۔ علامہ اقبال کی ہدایت کے مطابق میاں والی کے مستری نور دین اور اس کے ساتھیوں نے جسد خاکی کو باہر نکالا اور لاہور منتقل کیا گیا، جہاں لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا عظیم الشان اور میلوں لمبا جنازہ ادا کیا گیا۔ غازی علم دین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی اور جنازہ جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ شہید کی نماز جنازہ قاری شمس الدین خطیب جامعہ مسجد وزیر خان نے پڑھائی۔ مولانا دیدار علی شاہ اور علامہ محمد اقبال نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا، یہ لوہاروں کا بیٹا ہم سب پڑھے لکھے لوگوں سے بازی لے گیا۔ عقیدت مندوں نے اتنے پھول نچھاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ آپ کا مزار لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں موجود ہے، جہاں عقیدت مند حاضر ہوتے اور سلام پیش کرتے ہیں۔